بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل عليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله محترم حاضرین کرام، ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اپنے باقاعدہ ہفتہ وار درس قرآن میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے اس میں یہودیوں کے مختلف جو اعتراض ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر، ان کے جوابات اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے۔ مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے یہودیوں نے کیے اور اس بیماری کے ساتھ کیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لائیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ہر اس سوال کا اعتراض کا جواب تفصیلاً عطا فرما دیا۔ اور آج کی جو آیات ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، کتنے ہی رسول ہیں جو ہم نے بھیجے ہیں، ان میں سے کچھ ڈر سنانے والے ہیں اور کچھ خوشخبری دینے والے ہیں۔ ڈر سنانے والے اور خوشخبری دینے والے ہم نے رسول بھیجے لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ رب العزت پر رسولوں کے بعد کوئی حجت نہ رہ جائے، کوئی الزام نہ رہ جائے کہ وہ اللہ پر الزام لگائیں اپنے ایمان نہ لانے کا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے ڈر سنانے والے، ہم نے خوشخبری دینے والے رسول بھیجے ہیں تاکہ لوگوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے کہ ان کے رسولوں کے جانے کے بعد۔ وقال اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ رب العزت زبردست حکمت والا ہے، اس کی حکمت جیسی کسی کی حکمت نہیں ہے، اس کی وزڈم جیسی کسی کی وزڈم نہیں ہے۔ لیکن اللہ یشہد، بلکہ اللہ رب العزت خود گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا، اللہ تعالی خود اس پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے۔ وانزلہ بعلمہ، اور اس نے وہ جو کچھ نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور سارے فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں، یعنی آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی کتاب پر اللہ رب العزت گواہی دیتا ہے اور تمام فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ رب العزت کافی ہے گواہی دینے والا، یعنی کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ گواہ بن گیا تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، دور چلے گئے، بھٹک گئے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ بڑی ہی کھلی گمراہی میں پڑ گئے، جنہوں نے اللہ کے راستے کو
چھوڑ دیا، اللہ کی دعوت کو چھوڑ دیا، ان کی گمراہی کھلی گمراہی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، وظلموا اور ظلم کیا یا حق کو دبا کر رکھا، حق کو چھپا کر رکھا، ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ رب العزت ان کو بخشنے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے انکار کیا پھر حق کو چھپائے رکھا، بیان نہیں کیا اور اس طرح انہوں نے ظلم کیا، اللہ رب العزت انہیں بخشنے والا نہیں ہے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ دکھانے والا ہے، نہ ہی انہیں کوئی راہ ہدایت دینے والا ہے۔ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، ہاں صرف ایک راستہ ہے جس پر وہ چلے ہوئے ہیں، اور وہ راستہ جہنم کا راستہ ہے، اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ رب العزت پر بہت آسان ہے، یہ کوئی کام مشکل کام نہیں ہے، اللہ رب العزت کے لیے تو ہر کام آسان ہے۔ یہ چند آیات کا ترجمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ آج میں یہ بات پھر کر دوں کہ بعض ہمارے بھائیوں کا یہ ایک وہم ہے یا انہوں نے اپنے اندر ایک خیال پال رکھا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھ لینے سے قرآن مجید سمجھ آ جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، کیا ہے، بلکہ آسان لفظوں میں کیا ہے، دہرا کر کیا ہے، لیکن ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ سچی بات یہ ہے کہ صرف ترجمہ پڑھنے سے بات سمجھ نہیں آتی جب تک اس کے آگے پیچھے سیاق و سباق اور ان آیات کا نزول کا وقت کیا ہے، وجہ کیا ہے اور سیاق و سباق کیا ہے، جب تک ان کو ہم سمجھ نہ لیں تو قرآن مجید یاد رکھیں اسی وقت سمجھ آئے گا جب اس کو بھی پڑھنے کے لیے داخلہ لیں گے۔ استاد کی بہت بڑی ضرورت ہے، میں تو ایک خود طالب علم ہوں، لیکن استادوں کے پاس یقین کریں کہ جو چیزیں گھر میں اسٹوڈنٹ لائف میں سر کھپا کر بیٹھ جاتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی، استاد جب سامنے اس کو پڑھتا تھا تو سمجھ آ جاتی تھی، یعنی اس کے پڑھنے سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے پڑھ کے رکنا کہاں ہے، سٹریس کہاں دینا ہے، زور کہاں دینا ہے، پاس کہاں ہے، وقفہ کہاں ہے۔ تو استاد کے بعد ایک چیز صرف پڑھنے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو استاد کی اگر ضرورت نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی صفت بیان فرمائی ہے، متعدد ان گنت جو آپ کے کیریکٹر ہیں، ہمارے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فخریہ طور پر بیان فرماتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے انما بعثت معلما، مجھے اللہ رب العزت نے استاد بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن آپ دیکھو نا، اس شعبے کے ساتھ بھی استاد کے روپ میں بھیڑیے موجود ہیں، استاد کے روپ میں بھیڑیے، اب یہ اور موجود ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف جو اپنی امت کے ساتھ اس تعلق کی نسبت کو قائم رکھا ہمیشہ کے لیے، وہ ہے انما بعثت معلما، مجھے معلم اخلاق بنا کر، استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اگر قرآن مجید، یہ تو نصاب ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ نصاب ہو گیا نا مسلمانوں کے لیے۔ اب اس نصاب کی وضاحت کے لیے اللہ رب العزت نے استاد کو بھیجا، اور وہ استاد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کسی یونیورسٹی اور کالج سے پڑھے نہیں ہیں۔ یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسے، کسی سے کوئی دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے پورے جہان کے لیے معلم بنا کر دیا، اور ہر قسم کی تعلیم، اس میں کوئی تعین نہیں ہے کہ صرف مذہبی تعلیم ہو کہ نمازیں اتنی ہے، زکوٰۃ اتنی ہے، جہاد ایسے کرنا ہے، نماز ایسے پڑھنا، نہیں، ہر قسم کا علم اللہ رب العزت نے اس کتاب میں رکھا اور اپنے محبوب کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرما دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر قرآن مجید استاد کے بغیر سمجھ آنے والی چیز ہوتی تو عرب پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کی زبان کے اندر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اللہ خود فرماتا ہے ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، اور اس وقت کے شعراء اس وقت بڑے بلیغ انداز میں شاعری کرنے والے لوگ موجود تھے، عربی بڑی ڈیولپڈ لینگویج تھی اس دور کی، آج بھی ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث
مخصوص فرمایا. اور قرآن مجید میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات، پڑھے لکھے لوگ بھی آ کر پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم اور اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے. اور میں یہ پہلے عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، ہمارے بھائی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا قرآن مجید کے دروس میں آنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھو نا، جو سب سے بڑی عبادت ہے اللہ رب العزت کی وہ ہے نماز، صلاۃ. کیا ہے؟ اب نماز کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ نماز کا لفظ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے جو ہمارے یہاں رواج ہے، یہ تو ہے ایک فارسی کا لفظ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اب بہت سے ایسے یار لوگ آپ کو مل جائیں گے، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے، کنگن پہنے ہوئے، لوہا پہنا ہوا اور ملنگ بنے ہوئے، اور وہ کہیں کہ جناب نماز پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، لہذا ہم قائم کر نہیں سکتے. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ پڑھنے کا وہ کہتے ہیں حکم ہی نہیں ہے. ایسے لوگ ملتے ہیں ہمارے ساتھ، بعض بار ان کا ٹاکرا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی نماز چونکہ قائم کرنے کا حکم ہے، یا تو ہماری قائم ہے یا تو ہماری قائم ہے، لہذا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہوئے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، صلاۃ پڑھنے کا، اب ہم کیسے پڑھیں؟ پورا قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں نماز کا طریقہ درج نہیں ہے. نماز کا طریقہ درج. اب جو لوگ کہتے ہیں رسول کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. جو لوگ کہتے ہیں سنت کی اتھینٹسٹی نہیں ہے، سنت کا طریقہ نہیں ہے، سنت کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام رسان سے میسنجر تھے. خدا اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول کا کردار صرف ایک ڈاکیے کا تھا. ڈاکیے کا کام کیا ہوتا ہے؟ خط لیا، اس کو کھول کے پڑھتا ہے، پڑھ نہیں سکتا اخلاقاً قانوناً، وہ کسی کا خط پڑھ سکتا نہیں ہے. وہ لا کر جیسے بند ہوتا ہے ویسے لا کر جس کا ہوتا ہے اسے دے دیتا ہے. ایمان سے بتائیں کیا رسول اللہ کا کردار یہی ہے؟ کیا آپ نے قرآن پڑھا نہیں ہے؟ کیا آپ نے قرآن پڑھایا نہیں ہے؟ کیا قرآن آپ نے سمجھایا نہیں ہے؟ تو لوگ گھر بیٹھے قرآن کی تفسیریں لے کر سمجھتے ہیں کہ ہم شاید پڑھ لیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا نماز کو لے لیے جو سب سے بڑی عبادت ہے اللہ رب العزت کی، اس کا طریقہ قرآن میں درج کہ کیسے پڑھنی ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے. یہ کہا رکوع کرو، یہ کہا سجدہ کرو، سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدے میں کتنی چیزوں کا زمین پر لگنا ضروری ہے، اس کا انداز اور اینگل کیسا ہونا چاہیے، رکوع کا کیسا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو عربی سمجھتے تھے، کیا عربی سمجھتے، ان کی زبان تھی، بولتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یہ حکم ہے نماز پڑھو، صلاۃ پڑھو، لیکن کیسے پڑھیں ہمیں تو پتہ نہیں. ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا، مجھے تو صرف یہ کہا گیا ہے لوگوں کو نماز پڑھو. جی یہ تو نہیں فرمایا نا حضور نے کہ میرا تو دین میں کوئی عمل دخل نہیں. آج لوگ کہتے ہیں نا عمل دخل نہیں ہے. یاد رکھیں قرآن کے حکم کی اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حجیت ایک جیسی ہے، اس کی فورس اور زور ایک جیسا ہے. اس کے اللہ نے جو حرام کی یہ چیزیں وہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی یہ چیزیں، دونوں کی سینکٹیٹی ایک جیسی ہے، دونوں کی شدت ایک جیسی، دونوں کو ماننا ہمارے لیے فرض ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. میں کھڑا ہو جاؤں گا تمہارے لیے قیام بن جائے گا، میں جھک جاؤں گا تمہارے لیے رکوع بن جائے گا، میں سجدے میں چلا جاؤں گا اپنی پیشانی زمین پر رکھ دوں گا آپ کے لیے، پھر سجدہ بن جائے گا. پھر میں یہ کہتا ہوں جو اس میں رکوع میں پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، قوما میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا جی نہیں لکھا ہوا. کہ آپ نے جب اللہ اکبر کہنا ہے نیچے جھکنا ہے تو اللہ اکبر کہنا ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہوا. پھر آپ نے اوپر اٹھنا ہے تو سامع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہوا. یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات قرآن میں لکھا ہوا جی نہیں لکھا ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی نماز جو پڑھتا ہے بندہ وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کیوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگتا ہے، کیوں وہ حضور کی سنت سے بھاگتا ہے. میں مختصراً یہ عرض کر دوں،
ہم نماز جیسی عبادت نہیں کر سکتے جب تک ہمیں سنت رسول کا سہارا نہ لینا پڑے۔ تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ قرآن مجید جیسی کتاب جو ہمارے لیے ایک آئین ہے، ایک مینول بک ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جیسے آپ گاڑی لیتے ہیں، ٹی وی لیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں تو ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے، اس کو پڑھتا ہے انسان، پھر چلاتا ہے، پھر تاکہ اس میں خرابی پیدا نہ ہو۔ تو یہ مینول بک ہے، تو کیا ہم نے اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ بدقسمتی سے مجھے تو دکھ ہوتا ہے، میں ہر اتوار کو یہ نیت لے کے آتا ہوں اس مرتبہ انشاءاللہ زیادہ لوگوں گے، اس مرتبہ انشاءاللہ زیادہ لوگوں گے۔ یقین مانے میرے دل میں یہ خواہش اور حسرت ہوتی ہے، لیکن جب میں ادھر آ کے بیٹھتا ہوں تو پھر مجھے وہ اداسی سی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ اداسی ہونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاتے، لوگ نہیں آتے تو آپ اداس نہیں ہوتے تھے؟ اداس ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے دل کو لگا کے بیٹھ جائیں۔ ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے، ہدایت کی طرف بلانا آپ کا کام ہے۔ تو بھائی یہ بلا تو رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے ہی دائرے لگا رکھے ہیں، ہم نے ہی دائرے لگا رکھے اپنے گرد کے فلاں قرآن پڑھائے گا، فلاں قرآن پڑھے گا تو ہم سنیں گے، دوسرا پڑھائے گا تو ہم نہیں سنیں گے۔ لیکن ایک میرا ایمان ہے کہ جو قرآن مجید نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کی ہے ہم وہ سمجھ نہیں سکتے، لیکن اس میں سے جو سمجھی ہے اس کو بیان کیے بغیر رہ سکتے نہیں ہے، کسی کو اچھا لگے یا کسی کو نہ لگے۔ میں نے یہ بھی لوگوں نے بتایا ہے کہ لوگوں کو یہ بھی برا لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب بعض اوقات ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ کیا مار جاتے ہیں؟ جمعے میں۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں وہ کون سے خطبے تھے جن میں ڈنڈی ماری؟ تو وہ کہتے ہیں وہ خطبے تھے جن میں آپ نے رسول اللہ کی شان خلق بیان کی، اس میں لوگ کہتے ہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ جو یہ کہے کہ رسول اللہ کی شان بیان کرے تو ڈنڈی بچ جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر کریں تو وہ جھومیں اور مسکرائیں، اور رسول اللہ کا ذکر آئے تو گردن نیچے کر کے بیٹھ جائے، تو پھر ڈنڈی کون مار رہا ہے؟ جی میں مار رہا ہوں یا سننے والے مار رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کی منشا یہ ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے۔ یاد رکھیں یہ اللہ کی منشا ہے۔ اور میں نے پچھلے درس میں یہ عرض کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا میں نے کائنات کو گھوم کر دیکھا ہے، جنت کو گھوم کر دیکھا ہے، درختوں کو دیکھا ہے، پتوں کو دیکھا ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے، حوروں کو دیکھا ہے، جہاں میں نے دیکھا ہے وہاں محمد محمد لکھا ہوا۔ تو اللہ نے تو اپنے محبوب کا نام ہر جگہ لکھا۔ آپ کو جناب دلوں میں بھی کہتے ہیں اللہ کا نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے۔ تو میں نے یہ توحید اس لیے عرض کی، اور بعض کا دل کرتا ہے یہ باتیں کرنے کو کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے جب تک کوئی پڑھانے والا نہ ہو۔ یاد رکھیں 1 کلاس ہم نہیں سمجھ سکتے کوئی پڑھانے والا نہ ہو، مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں داخل کراتے ایسے ہی ہے نا، کتابیں نہیں سمجھ سکتے تو قرآن مجید کو کیسے سمجھ سکتے؟ حالانکہ یہ آسان ترین ہے۔ کیا ہے؟ آسان ترین ہے، پھر بھی ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، میں نے رسول بھیجے ہیں جو خوشخبری دیتے ہیں، جو ڈراتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی کوئی بھی اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہے اس کا کام یہی تھا کہ اللہ کی دعوت کو پیش کرے، اپنی نبوت اور رسالت کو پیش کرے، اور جو لوگ اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لے انہیں خوشخبری دے۔ انہیں کیا دے؟ خوشخبری دے۔ اور جو لوگ کفر پر ڈٹ جائے، نافرمانی کرے، ان کو ڈر سنائے۔ اور ہر نبی کی نبوت کا انحصار معجزے پر ہے، کتاب پر نہیں ہے۔ یہاں پھر وہی اعتراض انہوں نے جو کیا یہودیوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار کتاب کیوں نہیں دی گئی، تورات کی طرح کیوں نہیں دی گئی کہ ایک ہی بار کتاب دے دی جاتی؟ یہ 23 سال میں جو کتاب دی گئی ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کتاب کے دینے یا نہ دینے سے نبوت جو ہے اس کی سینٹیٹی یا پروف نہیں ہوتا۔ نبی کی نبوت کا پروف اور ثبوت اس کے معجزات سے ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معجزات دکھائے ہیں۔ لہذا ہم نے ہر بستی میں ہر جگہ پہ رسول بھیجے ہیں جنہوں نے ڈر سنایا ہے۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
تاکہ لوگوں کی کوئی الزام اللہ پر نہ رہے، کوئی حجت باقی نہ رہے بعد الرسل، رسولوں کے بعد، کہ ہمارے تک پیغام نہیں پہنچا۔ یہاں تو وقت فکر ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس تک پیغام پہنچے یا نہ پہنچے، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ جب بھی کوئی بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس پر اللہ کا پیغام کسی کے ذریعے پہنچے یا نہ پہنچے، عقلاً وہ بندہ اس بات پر پابند ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرے۔ عقل اس کو بتاتی ہے، عقل اس کو بتاتی ہے، یاد رکھے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے اندر تفریق کرے، اگر نہیں کرتی تو وہ عقل نہیں ہے، اور بندے جان بوجھ کے نہیں کرتے۔ اس کی میں مثالیں دے دیتا ہوں۔ ایک ان پڑھ بندہ جو اسکول اور کالج نہیں پڑھا، جب وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، کیا اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا؟ جی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اندر کوئی انسٹرومنٹ ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جب انسان سچ بولتا ہے مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اطمینان ہوتا ہے اس کو۔ اس کا مطلب ہے وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، بلکہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو بڑی پلاننگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بڑی پلاننگ سے، منصوبہ بندی سے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر میں نے یہ بات کی تو اس پر یہ سب جواب ہو سکتا ہے، یہ کیا تو یہ ہو سکتا ہے، اس کا کیا جواب دوں گا؟ تو یہ ایک پلاننگ کے تحت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی جو ہمیں دل نے بتا دی، دماغ نے بتا دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرق پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ اب نیکی اور گناہ کی تمیز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بندہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد ڈگری ہونی چاہیے، ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کرنے سے تجھے سکون ہو جائے گا، جو کام کرنے سے تمہیں اطمینان ہو جائے وہ نیکی ہے، اور جو کام کرنے سے تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے وہ گناہ ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا چور مطمئن ہوتا ہے جہاں چوری کر رہا ہوتا ہے؟ کیا ڈاکہ ڈالنے والا مطمئن ہوتا ہے جہاں ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے؟ کوئی بھی غلط کام، جو شراب پینے والا، رشوت لینے والا، کوئی بھی غلط کام جو کرتا ہے، کیا اس وقت اس کی ذہنی دلی کیفیت وہی ہوتی ہے جو نارمل لائف میں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ یارڈ سٹک ہمیں بتا دی کہ انسان کے اندر ایک انسٹرومنٹ ہے، اور ایک عقل کی حد تک جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ حق اور سچ کو پہچاننا، اس پر ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اور انسانی عقل کبھی گندی چیز کو قبول نہیں کرتی، یاد رکھو۔ یہ ہمیشہ حسن کو، حسین کو، اچھی چیز کو قبول کرتی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں، ہمارے اپنی خواہشات آ جاتی ہیں، ہمارا نفس آ جاتا ہے، ہماری اپنے مفادات آ جاتے ہیں، ہم پھر عقل کو سلا دیتے ہیں۔ لیکن عقل کا جو کام ہے وہ کر رہی ہے، وہ کرتی ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ انسان مقلد ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اگر وہ اپنی انسانی عقل کی بلوغت کو بالغ ہو گیا ہے، پہنچ گیا ہے۔ اب اس پر ایک اور مسئلہ بھی ہے، میرے ذہن میں آ رہا تھا، آپ سے بھی چلو شیئر کر لیتے ہیں۔ جو بچے معصوم فوت ہو جاتے ہیں، جو بچے شیرخوار، وہ تو بالغ نہیں ہے، وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر ہم بحث نہیں کریں گے، بس میں ایک سوال آپ کو دے رہا ہوں، آپ بھی سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے شیرخوار بچے فوت ہو جاتے ہیں اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے دروازے پر دار الصبر دار الحمد لکھ دیا جاتا ہے۔ اور وہ بچہ قیامت کے دن اگر اپنے ماں باپ کی خواہش کرے گا تو اگر وہ جہنم میں بھی ہوں گے تو اللہ ان کو جنت میں بھیج دے گا، کیونکہ وہ بچہ تو جہنم میں نہیں جائے گا نا، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ابھی تو وہ معصوم ہے۔ اس پر جو سوال پیدا ہوا ہے اور علماء نے اس پر ڈسکس بھی کیا ہے وہ یہ کہ اگر کسی کافر مشرک کا معصوم بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ تو جنت میں جائے گا، کیا اس کے والدین بھی اس کے ساتھ جنت میں آ جائیں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوا ہے اور سوال جائز ہے، لیکن اس کا جواب مختصراً یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو سزا دے کر خوش نہیں ہے۔ اگر اللہ ان کو معاف کر دے گا، یا یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت ان سے کوئی ایسی
نیکی کروا لے گا کہ ان کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، ان کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ ایک دو سوال ہیں جو ذہن میں آتے ہیں اور علماء نے ان کا حل بھی بتایا، جیسے میں نے ایک کا جواب تو آپ کو عرض کر دیا ہے۔ تو ایک تو یہ میں نے عرض کیا کہ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے حق کو ماننا اس پر واجب ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایکسکیوز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میرے پاس تو دین کی تبلیغ یا پیغام نہیں پہنچا، تو اس کی یہ حجت، اس کی یہ دلیل قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ، کیا اس نے کوشش کی؟ بندے پر بھی تو ہے نا۔ اب معاشرے میں کتنے لوگ ہیں، کیا انہوں نے کبھی کوشش کی کہ ہم دین کو سنیں، دین کو سمجھیں؟ کیا لاہور میں مسجدیں نہیں ہیں؟ کیا دنیا کے کسی کنارے میں بھی مسلمان نہیں رہتے؟ کیا دین نہیں پہنچا؟ دین ضرور پہنچا ہے، لیکن انہوں نے بھی کبھی کوشش نہیں کی۔ جو بندہ دنیا کے تمام معاملات کو احسن طریقے سے کر رہا ہے، کیا دین کی طرف اس کا سیکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے، دنیا کے کام کو کر رہا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں، لیکن قرآن مجید سے جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے استنباط کیا ہے اسی آیت سے غیر کے ذریعے کہ اللہ رب العزت نے رسول بھیجے ہیں، اللہ رب العزت نے منذرین بھیجے ہیں، مبشرین بھیجے ہیں، تاکہ لوگ کل کو قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہمارے پاس تیرا پیغام نہیں پہنچا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا ذکر مختلف آیات میں کیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت نمبر 15 اللہ رب العزت فرماتے ہیں من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو انسان ہدایت پر آتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے آتا ہے۔ ہدایت پر آتا ہے وہ، دنیا میں ہم اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں نا، تو اپنے فائدے کے لیے آتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اسی کے ذمہ ہے، اس کا عذاب بھی اسی کے ذمہ ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آج تو ہم جانے قربان کر رہے ہیں نا، لوگوں کی کرپشن، بے ایمانی چھپانے کے لیے، بددیانتی چھپانے کے لیے آج تو ہم نچھاور ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی فائدہ پہنچتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن تو شیطان بھی بھاگ جائے گا، شیطان بھی کچھ نہیں، اور ماں باپ بھی بھاگ جائیں گے، اولادیں بھاگ جائیں گی کہ ہم اپنا بوجھ اٹھائیں گے، کسی کا نہیں اٹھائیں گے۔ آگے جو آیت کا حصہ ہے ایکچولی میں وہ پڑھنا چاہتا تھا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم نہیں عذاب دیتے، اللہ فرماتے ہیں ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے، حتیٰ نبعث رسولا، جب تک ان کی طرف رسول نہ بھیجیں۔ اور ایک جگہ پہ اور اللہ نے فرمایا ہے ہم نے ہر بستی میں رسول بھیجا ہے، ہر بستی میں ڈر سنانے والا، خوشخبری دینے والا بھیجا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بعد اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب اولیاء اللہ ہیں، علماء کرام ہیں، اور وہ جگہ جگہ بستی بستی جا کر اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم کبھی کسی کو عذاب نہیں دیں گے، نہ دیتے ہیں جب تک حتیٰ نبعث رسولا، جب تک ہم کوئی رسول مبعوث نہیں کر دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دوسرا ہمارے سامنے وہ اصول آیا کہ بندہ مقید ہے خود ایمان لانے کے لیے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت بھی ہر حجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت سورہ طٰہٰ، اس کی سیکنڈ لاسٹ جو آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 134 میں، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم انہیں عذاب اس سے پہلے عذاب سے ہلاک کر دیتے، اس سے پہلے اگر ہم انہیں عذاب دے کر ہلاک کر دیتے، لقالو، تو وہ ضرور کہتے کیا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہ آپ نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا۔ یعنی اگر ہم رسول بھیجے بغیر کسی بستی کو، کسی قوم کو برباد کر دے، تو وہ کل قیامت کے دن یہ حجت پیش کریں گے، یہ دلیل پیش کریں گے کہ یا اللہ کیوں نہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا، فنتبع آیاتک من قبل، ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے، ہم آپ پر ایمان لے آتے، اگر تو ہماری طرف رسول بھیجتا تو ہم ایمان لے آتے۔
اور پھر فرماتے ہیں ان نزلنا ونخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے، ہم رسوا ہوتے، ہم ایمان لے آتے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی یہ فرما دیا کہ کل قیامت کے دن جو انہوں نے حجت اور دلیل دینی ہے اس کا توڑ یہ ہے کہ ہم نے کوئی حجت اور دلیل باقی نہیں چھوڑی. ہم نے ہر طبقے کی طرف، ہر بستی کی طرف کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے تاکہ لوگوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے. وقال اللہ عزیزا حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے. یہ جو یہودی کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے ایک بار کیوں نہیں نازل ہوا، اس پر میں بار بار گفتگو کر چکا ہوں. تو اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں. اگر قرآن ایک بار نازل ہوئی ہے تو اسرائیل پر اس کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے تو ان کو عذاب ملا. اور ہمارے ساتھ اللہ رب العزت نے نرمی کا، رحمت کا، کرم کا معاملہ فرمایا اپنے محبوب کے حوالے سے کہ ہمیں بدتریج احکامات دیے تاکہ ہم ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. میں پچھلے درس میں بھی یہ عرض کیا تھا، خلاصتاً پھر تازہ بات کرنے کے لیے عرض کر دوں. مکہ کے اندر اللہ رب العزت نے صرف نماز کی بات کی ہے. کس کی بات کی ہے؟ 13 سال نمازیں پڑھو، صبر کرو، توحید کو مانو، رسالت کو مانو. جب ہجرت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے جہاد فرض کیا ہے، پھر روزے فرض کیے ہیں، پھر حج فرض کیا ہے، پھر زکوٰۃ فرض کیا ہے. اللہ رب العزت نے قسطوں میں یہ احکامات دیے. جب فرائض پر بندہ بند ہو جاتا ہے تو پھر دوسری باتیں بھی چھوڑنی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بہت بڑا حکیم ہوں، بہت بڑی حکمت ہے اور یہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہے. پھر حضرت احادیث میں ہے کہ یہودیوں نے کہا ہم آپ کی رسالت و نبوت کو نہیں مانتے، اور انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل کے سوا کوئی نبی نہیں ہوا. جب انہوں نے یہ بات کی کہ ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تو اللہ رب العزت نے جواب دیا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اے میرے حبیب اللہ رب العزت خود گواہی دیتا ہے آپ کی رسالت کی. آپ پر جو نازل کیا ہے قرآن مجید، اس کتاب کی صداقت کی خود گواہی دیتا ہے کہ انزلہ بعلمہ، کہ اللہ نے اسے علم کے ساتھ نازل کیا ہے. کہ کس کو دینی ہے نبوت؟ مکہ میں بھی یہ اعتراض ہوا تھا. کافروں نے کہا، مشرکین نے کہا اگر نبوت دینی ہوتی اللہ نے تو کسی وڈیرے کو دیتا، کسی جاگیردار کو دیتا، کسی قبیلے کے سردار کو دیتا جس کے پاس مال و اسباب تھا. دیکھ رہے نا انسانیت کی سوچ ہمیشہ سے ایک ہے. آج کوئی غریب آدمی آپ کا لیڈر بن سکتا ہے؟ پڑھا لکھا غریب آدمی، شعور والا، عقل والا، جو جہاں کا ہو، جہاں پیدا ہوا، وہ نہیں بن سکتا. اس لیے کہ اس کے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے جو دوسرے نمبر کی ان لوگوں کے پاس ہے. اس لیے یہی سوچ کفار میں بھی تھی. انہوں نے کہا قبیلے کا سردار کیوں نہیں ملا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نبوت کس کو دینی ہے، نبوت کو کہاں رکھنا ہے، یہ میں جانتا ہوں، یہ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اپنے علم کے ساتھ آپ کو نبوت دی ہے، آپ اس کے مستحق ہیں، آپ حقدار ہیں، اور کوئی اس کا حقدار نہیں ہے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. اب دیکھیں اللہ گواہ ہے، سارے فرشتے گواہ ہیں، ساری کائنات میں فرشتے ہیں، حورے غلمان سب گواہ ہیں. تو اگر یہ نہیں مانتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی کافر بے ایمان حضور کی نبوت کو نہیں مانتا تو اس سے آپ کی نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور بے شک اللہ رب العزت کافی ہے گواہ، اور اس کے گواہ کے بعد کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. جس نے بھی ایمان لانا ہے اس نے اپنے فائدے کے لیے لانا ہے، اپنی بہتری کے لیے لانا ہے، اپنے مفاد کے لیے لانا ہے. اس میں کوئی اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مفاد نہیں کر سکتا، نہ ہی انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. یاد رکھیں یہودی خدا کو مانتے ہیں، نبوت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور بغض ہے، عناد ہے ان کے اندر. پہچانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت عبداللہ بن سلام جیسے جو لوگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنے بیٹوں سے زیادہ حضور کو پہچانتے ہیں. پھر ان کے راہبوں نے جو کہا ہے انہوں نے کہا ہم پہچانتے ہیں، اور آپ نے
بحیرہ نامی جو راہب ہے، جو شام کے راستے میں اس غرض سے بیٹھا ہوا تھا اپنی کتابیں پڑھ پڑھ کر کہ یہاں سے نبی آخر الزمان گزریں گے، اس نیت اور ارادے سے، یقین سے کٹیا بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس راستے سے وہ گزریں گے تو میں زیارت کر لوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب گزرتے ہیں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، مصر اور شام کے سفر کے لیے تجارتی سفر کے قافلے کے ساتھ ہیں. آپ کی عمر مبارک اس وقت 13-14 سال ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اور قافلے میں سب سے چھوٹے ہیں. اور جب سارے لوگ پڑاؤ ڈال کے اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ دار درخت جگہ نہیں ملتی، تو جب آپ ایک طرف بیٹھنے لگتے ہیں تو درخت اپنی شاخیں ادھر کر لیتا ہے، اپنا سایہ ادھر کر لیتا ہے، اور وہ راہب دیکھ رہا ہے، وہ راہب دیکھ رہا ہے. پھر اس نے ان کو کھانے کی دعوت دے دی کہ آج تمہارا کھانا میرے پاس ہے. وہ مکہ والے حیران ہیں کہ پہلے کبھی اس نے لفٹ نہیں کری، یہ باہر کبھی نہیں نکلا، اس نے کٹیا کا دروازہ کبھی نہیں کھولا، تو آج ہمیں دعوت دے رہا ہے. میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہودی جو عالم تھے وہ جانتے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان آئیں گے، پہچانتے تھے. اب جب دعوت دے دی، اس نے کہا کہ قافلے کے سردار سے میری ریکویسٹ ہے کہ سارے لوگ آئیں. کیا آئیں؟ سارے لوگ آئیں. جب سارے کھانے پر چلے گئے، اس نے دیکھا، گھوم پھر کے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا. انہوں نے کہا ایک بچہ ہم نے سامان کے لیے چھوڑا ہے. اس نے کہا اسی بچے کے لیے تو دعوت کی ہے، تم تو پہلے بھی آتے تھے، اسی کے لیے تو دعوت کی ہے، اسے لے کے آؤ. پھر لے کے آئے. انہوں نے پوچھا، حضرت اپنا جناب ابو طالب سے پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے بیٹے ہیں. اس راہب نے کہا نہیں ہو سکتا، ہماری کتابیں یہ کہتی ہیں کہ ان کے والد زندہ نہیں ہیں. ان کے والد، آپ دیکھیں، ان کے والد زندہ نہیں ہیں، آپ کے بیٹے نہیں ہیں، صحیح بات بتائیں. انہوں نے کہا میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا اب آپ نے ٹھیک بات کی ہے، اسی لیے میں نے نبوت ان کی آج جو دعوت کی ہے اسی لیے تو کی ہے. سارے سوال کرنے کے بعد اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں آخری نشانی دیکھ سکتا ہوں. آخری نشانی اجازت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک اٹھا کر دونوں شانوں کے درمیان جو ختم نبوت، جو نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی، اس نے وہ دیکھی اور چوما اس کو اور کہا میری نصیحت یہ ہے کہ ان کو یہودیوں سے خطرہ ہے. اب دیکھیں، خود یہودی ہیں، یہودیوں سے خطرہ ہے ان کی جان کو. یہ آخری نبی ہیں، ان کو واپس لے جائیں، آگے نہ لے جائیں، لیکن جن کی حفاظت اللہ فرمائے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں ہے. تو یہ میں نے واقعہ اس لیے عرض کیا کہ کفر انہوں نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جانتے بوجھتے کیا کرتے. آج جو حضور کی شان کو گھٹاتا ہے، چھپاتا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ایمان سے بتائیں جانتے بوجھتے کرتا ہے یا لا علمی کی وجہ سے؟ جانتا ہے، اسے پتا ہے اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کی شان اور عظمت ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بات مختصر، اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے، اگر کسی کی شان اور عظمت ہے تو وہ میرے آقا کی شان ہے. لیکن پھر بھی چھپاتا ہے، پھر بھی ایسی تقریریں اور مناظرے کرتا ہے، علم نہیں ہے، فلاں چیز کا نہیں ہے، فلاں تجھے ہے اپنے نہیں ہے. یعنی عجیب ایک صورتحال ہے کہ تجھے علم ہے کہ اس چیز کا علم حضور کو نہیں ہے، اس کا علم سے ہے تو وہ کہہ رہا ہے نا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے ہٹ گئے. اللہ کے راستے سے یعنی حضور کو نہیں مانا تو اللہ کے راستے سے ہٹ گئے. قد ضلوا ضلالا بعیدا، تو وہ بڑی کھلی گمراہی میں پڑ گئے، بہت بڑی کھلی گمراہی میں پڑ گئے. یاد رکھیں یہودیوں اور آج کے علماء سو میں کوئی فرق نہیں ہے، میری نظر میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی اپنے پیسے، اپنی شرینیاں، اپنے جناب وہ ان کو تحفے جو ملتے تھے وہ بچانے کے لیے ہم کو چھپا لیتے تھے. اور آج ہم بھی اپنے مدرسے چھپانے کے لیے، چلانے کے لیے، اپنے مسالک کو، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہم کو چھپا رہے ہیں اور لوگوں کو غلط دین بتا رہے ہیں. جس تقریر میں، جس مسجد میں، جس مجلس میں میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو، وہ مجلس نہیں ہے، وہ مسجد نہیں ہے. یاد رکھیں کیوں؟ اللہ رب العزت نے تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے.
اور اس کے معانی بھی جبریل امین لے کر آئے. معانی بھی یا رسول اللہ بتاؤں اللہ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں, اللہ کی کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا بتاؤ. عرض کی اللہ یہ فرما رہے ہیں اذا ذکر تو ذکر کمائی, یا رسول اللہ جب میرا ذکر کیا جائے گا آپ کا بھی کیا جائے گا. اب کوئی بندہ اپنا اللہ کا ذکر تو کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے تو وہ اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے, وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے, وہ اللہ کی منشا پر عمل کر رہا ہے. بے شک بڑی بڑی مسجدیں بڑی بڑی گاڑیاں جبے ہوں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں, یاد رکھیں. کس میں ہے؟ کھلی گمراہی میں. ان الذین کفروا, پھر اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ کا انکار کیا, آپ کی عظمت کا انکار کیا, آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا, اور ایک تو ہے صرف انکار کیا, وہ ظلم اور ظلم کیا, اور یہاں بھی ترجمہ اس کا یہ لکھا ہے حق کو دبا رکھا. یہ ترجمہ کوئی میرا کیا ہوا ترجمہ نہیں ہے, حق کو دبا رکھا. ظلم یہی ہے نا کہ کسی حق کو بیان نہ کیا جائے, ظلم. اور حق کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمتیں, جو شانیں تورات, انجیل اور زبور میں لکھی ہوئی تھی, عام آدمی کو تو پتہ نہیں تھا نا. کس کو پتا تھا؟ ان کے پادریوں کو, ان کے عالموں کو پتا تھا. تو آج بھی جو حضور کی شانیں ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں, جو چھپا لیتے ہیں, ڈنڈی وہ مارتے ہیں کہ ایک نقل کرتے آ رہے ہیں تفسیر ابن کثیر کو اپنی تفسیر میں, اور جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کی بات آتی ہے وہاں ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں, وہاں کچھ بیان نہیں کرتے. میں نے خود 3 تفسیریں دیکھی ان آیات کے لیے. الحمدللہ جو عاشق رسول ہیں, جو محبت رسول رکھنے والے لوگ ہیں, صحابہ کو ماننے والے, اہل بیت اطہار کو ماننے والے ہیں, انہوں نے تو ان آیات کی تفسیر میں پیجز کے پیجز لکھ دیے. اور جنہوں نے نقل ماری ہوئی ہے انہوں نے وہ نقل بھی پوری نہیں ماری, انہوں نے بس ترجمہ کیا ہے اور یہ آیتوں کا ادھر ادھر 2-4 باتیں کر کے نکل گئے. کچھ بھی نہیں لکھا, حضور کی شان پر نہیں لکھا, یہاں تک نہیں لکھا کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار ہے. یہاں تک نہیں لکھا کہ حق سے چھپانے سے مراد حضور کے معجزات کو, حضور کی شان کو, حضور کی آمد کو, حضور کی عظمت کو چھپانا ہے. اللہ کی عظمت تو بھائی ہر کے ساتھ کسی کے سامنے ہے. کیا خیال ہے؟ آپ پھولوں کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان. کیا کہتے ہیں؟ سورج کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان. اس گرمی میں بارش ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان. رات کو تارے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کی عظمت تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اگر پوچھنی ہے تو پھر ابو بکر صدیق سے پوچھنی پڑے گی, حضرت عمر فاروق سے پوچھنی پڑے گی, حضرت علی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنی پڑے گی, صحابہ سے پوچھنی پڑے گی, اور صحابہ بتائیں گے کہ ہمارے محبوب جب مسکراتے تھے تو دانت کیسے لگتے تھے. کیا کیا ہے؟ یعنی صحابہ کہتے ہیں, میں صحابہ کی بات, ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات کوئی سوئی سے کوئی کام کر رہی تھی اپنے حجرے کے اندر, میری وہ سوئی گر گئی. کیا زمین پر وہ کوئی فرش نہیں تھا کہ سنگے مرمر لگا ہوا تھا, وہ کوئی ٹائلوں والی بات نہیں تھی کہ ہاتھ پھیرے کے, وہ تو پھٹی تھی یا کوئی چٹائی اس پہ بچھی ہوگی. تو فرماتی ہیں کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا, میرے مولا, میرے کمرے, میرے حجرے میں تشریف لائے. تو آپ نے پوچھا عائشہ کیا کر رہی تھی؟ اب دیکھو اس کا مطلب ہے حضور کو پتا تھا کچھ ہو گیا ہے. کچھ جی میں تو سوئی سے کوئی کام کر رہی تھی, تو سوئی کدھر گئی؟ گر گئی ہے. میرے مصطفیٰ فرماتی ہیں مسکرائے, اس حجرے میں اتنی روشنی ہو گئی کہ مجھے سوئی نظر آ گئی. مجھے سوئی. یہ جلوے کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے. کس نے بیان کیے؟ صحابہ نے بیان کیے. کس نے بیان کیے؟ صحابہ نے بیان کیے. تو آج اگر ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو پھر صحابہ جیسا ایمان بھی تو لے کے آئے, ہے نہیں؟ صحابہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے ویسا ایمان بھی تو. لیکن آج خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ہر مسلمان کا ایمان اور اس کی کسوٹی صرف صحابہ کا ایمان ہے. اگر صحابہ جیسا ایمان ہو جائے, کیا ہو جائے؟ کس پر؟ اللہ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر صحابہ جیسا ایمان ہو جائے تو سارے فرقے فرقیاں ختم ہو جائیں. کوئی صحابی 1,40,000 صحابہ کی تعداد جو بیک وقت موجود تھی, کسی ایک سے کوئی روایت بتا دے کہ کسی صحابی نے کہا ہو نعوذ باللہ حضور کو علم نہیں ہے.
کسی نے کہا ہو کہ نبی ہمارے جیسے ہیں یا ہم نبی جیسے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا انسان مانے، یاد رکھے وہ اس کے منہ کی کلیوں کا پانی پیتا نہیں ہے۔ اگر حضور کے کلی کا پانی پی جاتے اور حضور کے پسینے کو اپنے پاس خوشبو کے لیے رکھتے ہیں، حضور کے کپڑوں کی برکتیں رکھتے ہیں، ناخن مبارک رکھتے ہیں، منہ مبارک اگر اپنے پاس رکھتے ہیں تو وہ اپنے جیسا مانتے نہیں۔ ایمان ہے، ایمان کی بات ہے، اس لیے اپنے ایمان کو پختہ کریں، اعمال بھی کریں، لیکن ایمان کو اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمارا ایمان ایسے ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ ظلم ہو، اور وہ ظلم کیا انہوں نے چھپا لیا۔ کیا چھپا لیا؟ حضور کی عظمت کو، حضور کی شان کو، جو ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تھی، اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، وہ کیا کرتے تھے؟ وَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپا لیتے تھے۔ دوسری باتیں بتا دی، حق کو چھپا لیا۔ آج کوئی طبقہ جہاد کا نعرہ لگا رہا ہے، آج کوئی طبقہ صحابہ کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی طبقہ جناب اہل بیت اطہار کا نعرہ لگا رہا ہے۔ مجھے بتائیں، کبھی پوچھیں ان لوگوں سے کوئی اہل بیت اطہار نسبت رسول سے بنے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنے، قرآن نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا ہے۔ اور آج اس سے بڑھ کر، یہ تو دین کا حال ہے، آج ہم یہ بھی نعرے لگا رہے ہیں کہ لاہور میں اگر کچھ پولیس والوں پر حملہ دہشت گرد کرتے ہیں تو دوسرے صوبے سے یہ بیان آتا ہے یہ پختونوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ سندھیوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ بلوچوں کے خلاف۔ کوئی کہتا ہے پاکستان کے خلاف سازش ہو؟ جی کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ اللہ کے بندو، پاکستان ہے تو پختون ہے، پاکستان ہے تو سندھی ہے، پاکستان ہے تو بلوچی ہے۔ کل ایک ڈنڈے والا آ جائے امریکن یا کوئی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، ان سب نے اپنی نسلیں بھول جائیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو۔ یہ تاریخ بتاتی ہے، یاد رکھیں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ نسلیں بھول جائیں، یہ اپنے باپ دادا کی قبریں بیچ دیں، لیکن ان کے آگے ہاتھ باندھ کے یہ کھڑے ہو جائیں۔ نعمت سمجھیں اس خطے کو، اور سب لوگ اس کے لیے کام کریں، دین کے لیے بھی کام کریں، اس کے لیے بھی کام کریں۔ خواجہ اعظم نے تو یہاں تک کہا تھا جب تک تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے، نہ تمہاری معیشت محفوظ ہے، نہ تمہارا دین محفوظ ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے بھی طاقت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ مسلمانوں کا دین مکہ میں محفوظ تھا، اگر محفوظ ہوتا تو ہجرت نہ ہوتی، یاد رکھیں، اگر محفوظ ہوتا تو ہجرت نہ ہوتی۔ کیا اکنامک محفوظ تھی؟ نہیں تھی۔ جب مدینہ میں گئے اللہ نے طاقت دی، تسلط دیا، حکومت دی، یاد رکھیں دین بھی محفوظ ہو گیا اور معیشت بھی محفوظ ہو گئی۔ تو آج ہم بکھرے ہوئے ہیں اور دینی لوگ بھی بکھرے ہوئے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ہمارے محبوب کی شان کو چھپایا ہے، عظمت کو چھپایا ہے۔ اور یہودی تو صرف حسد اور بغض کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے کیا کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی ہے اور اب بنو اسماعیل میں چلی گئی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے، لہذا نہیں آئے، ہم نہیں مانتے، بغض کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیں جب حسد آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسی باتیں، ایک تو انہوں نے انکار کیا اور 7 لوگوں کو برگلایا، غلط بیانی کر کے، کیا کر کے؟ ایمان سے بتاؤ، ایک بندہ یہاں ممبر پر بیٹھ کر غلط دین بتائے، کیا وہ دوہرا مجرم ہے یا نہیں؟ اپنا تو اس نے خراب کیا ہی کیا ہے، دوسرے سننے والے جو اس پر اعتماد کرتے ہیں، جو اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کا بھی ایمان اس نے غارت کیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے جو ایسے لوگ ہیں جو آپ بھی کفر کرتے ہیں، پھر لوگوں کو کفر پر ترغیب دیتے ہیں، اکساتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں مشرک کو معاف نہیں کرے گا، ایسے ہے نا، قرآن میں ہے نا، مشرک کو باقی سب کو معاف کر دے گا، تو اللہ کو فرما رہا ہے میں انہیں بھی ہرگز معاف نہیں کروں گا جو میرے محبوب کی شان کو چھپاتے ہیں، ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ مشرک کو بھی ہو سکتا ہے معاف کروں، لیکن توبہ کر لے تو معاف کر دے۔ ولا یہدیہم طریقا، نہ ہی ان کے لیے کسی ہدایت والے راستے کو کھول دو، وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا۔
وہ ہدایت پر نہیں آ سکتے. الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا. اللہ نے فرمایا ہاں ایک راستہ ہے جس پر وہ چل رہے ہیں اور وہ راستہ جہنم کو جاتا ہے. کدھر جاتا ہے؟ جہنم کو جاتا ہے. خالدین فیہا ابدا, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. بے شک نمازی ہوں, بے شک مدرسوں کے مالک ہوں, بے شک کچھ بھی ہو, میراب پڑے ہوئے کچھ بھی ہو, دن رات تبلیغ میں لگے ہوں, اگر وہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپاتے ہیں یا بیان نہیں کرتے یا غلط بتاتے ہیں, اللہ فرماتا ہے ان کے لیے مغفرت کے راستے بند ہیں. اور دوسری طرف جو عظمت مصطفیٰ بیان کرتا ہے, شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے, عمل میں بے شک کم ہے, ہونا نہیں چاہیے. ہونا, یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں, اگر عاشق ہے تو پھر اس کا یہ کام پورا ہونا چاہیے. اعمال فرائض پورے ہونے چاہیے. محبت کا دعویٰ ہے تو فرائض پورے ہونے چاہیے. لیکن اگر اس کے کم بھی ہیں خدا نخواستہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان کی وجہ سے, آپ کے شان کے پرچار کی وجہ سے یقیناً رب تعالیٰ ایسا حیا فرمائے گا اپنے محبوب کا کہ اسے معاف فرما دے. اور فرمایا پھر اللہ طریقہ جہنم خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بڑی آسان ہے, مشکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کے طاقت میں اور اس کے جو قوت اور طاقت کا لیول ہے, کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ایمان لانے, آپ کی عظمت اور شان و سمیت ایمان لانے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے بعد ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی بھی پوری توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا پاک کو دس دیا رسولوں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اگر کوئی بیمار ہیں بھائیوں میں تو ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. کسی کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو صحت و تندرستی عطا فرما. تمام مریضوں کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہمیں سچا عقیدہ اور ایمان عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں سمجھنے اور ان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے پاکستان کی خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد بن رحمت. جی مجھے اس بات سمجھ نہیں آئی, آپ بچہ بہت ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے پیرنٹس سے اللہ تعالیٰ بھی ایسی نیکی گزارے گا. کیا مشرک بھی اگر مشرک آدمی, ٹھیک ہے, کوئی بھی مشرک آدمی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں.